عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام، اهلا وسهلا اخي، كيف حالك؟ الحمد لله طيبين. أهلاً شو وسهلاً. اسمكم؟ حياكم الله. محمد ابو بكر من اليمن. ما شاء اللہ محمد ابو بکر من نعم. الیمن. وأنت اس ما- وقت ہم لوگ عرفہ کے میدان میں ہیں. محمد ابو بکر یہ ایک ماشاء اللہ یمن کے رہنے والے ہیں، عربی ہیں. ہم ان سے یہاں کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں. ان سے یہ بات ہو رہی ہے کہ عرفات کا جو میدان ہے اس میں ایک تو عرفات میدان عرفات ہے جسے جبل رحمت ہے، اور تیسری چیز ہے یہاں مسجد نمرہ. نعم. اس کے تعلق سے آپ کیا جانتے ہیں؟ ما شاء الله. طبعا بالنسبه لعرفه تعارفوا ادم وحواء، ما شاء اللہ وكذلك لا يصح الحج الا في عرفه. ما شاء اللہ. اذا اتى الانسان الى عرفه الحج عرفه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ماشاء اللہ ہمارے عرب مہمان نے، بلکہ ہم مہمان ہیں اور یہ تو ہمارے لیے میزبان ہیں. انہوں نے بات بتائی کہ عرفہ کا میدان یعنی یہ حضرت آدم اور حوا کی معرفت کا یہ مقام ہے کہ آدم اور حوا یہاں پر یہ دونوں کے ایک دوسرے سے تعارف ہوا تھا، اس لیے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں. اور عرفہ کہتے ہیں، عرفہ کے معنی عربی میں جان پہچان کے. دوسری بات یہ بتائیے کہ عرفہ کہ جس نے عرفہ کا قیام نہ کیا اس نے حج ہی نہ کیا. یہ دو باتیں انہوں نے بتائی. وكذلك مسجد نمرة هي المسجد الذي خطب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة. اور بس تیسری چیز بتا رہے کہ مسجد نمرہ بھی اسی میدان میں ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن اس مسجد میں خطبہ دیا تھا. اور یہ مسجد اتنی وسیع و عریض ہے کہ اس میں تقریباً 3 لاکھ افراد بے وقت ایک وقت میں یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں. اور یہ مسجد سال میں صرف اور صرف ایک مرتبہ اوپن ہوتی ہے، کھلتی ہے. وكذلك غار حراء اسی طریقے سے غار حراء کے تعلق سے بھی ذکر کر رہے ہیں. الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ فيه هو ابو بكر رضي الله عنه. جی طور طور غار حراء، غار الطور. غار الثور. نعم غار الثور. غار ثور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں غار ثور بھی ہے. غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت بکر نے ہجرت کے موقع پر وہاں پر قیام کیا تھا. كذلك يعني غار اسمه غار الثور اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابو بكر يرى المشركين اقدامهم فكان يخشى هو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره قال له لا تخف ان الله معنا. بس جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر وہاں پر غار ثور میں قیام فرماتے، اس وقت میں حضرت ابو بکر نے دشمنوں کے پیروں کی آہٹ غار ثور کے قریب پائی. اللہ کے رسول فرمایا کہ ابو بکر ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. وكذلك جبل النور. اسی طریقے سے یہاں پر ایک جبل نور بھی ہے. جبل النور طبعا الذي نزل فيها جبريل عليه السلام. جبل نور کے وہاں پر حضرت جبرائیل کا نزول ہوا تھا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل نور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حقیقی صورت اور حقیقی حیات میں دیکھا تھا. عندما رآه بصورته الحقيقية جاءت له حمى. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصل شکل صورت میں دیکھا تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بخار سا چڑھ گیا تھا. لذلك ذهب إلى سيدتنا نزل. خديجة رضي الله عنها فقال لها دثريني دثريني زملوني زملوني. بس یہ وہ مکمل واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے لوٹ کر کے اپنے گھر گئے، حضرت خدیجہ سے کہا تھا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، کہ مجھے چادر اڑاؤ، کہ مجھے کوئی کپکپاہٹ سے محسوس ہو رہی ہے. وہ یہی وہ واقعہ ہے. لذلك النبي نزل صلى إيش؟ الله عليه وسلم نزل ايش؟ ايوه نختصر. اول سورة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتهد، كم تعب وكم يعني ليس كانت موجودة سيارات، ليس طيارات، اجتهد حتى يأتي الدين الكامل في حياتنا وحياة البشرية إن شاء الله. ماشاء اللہ ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ہجرت کا سفر کیا، اپنے غار ثور کو دیکھیے، پھر جبل نور کے تعلق سے بتایا یہ عرفات کا میدان. اس زمانے میں نہ یہاں اس طرح کی گاڑیاں تھیں، نہ سیارات، نہ آرام کی کوئی چیزیں تھیں. ہمارے یہ عرب ہم سے یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم تک کے پہنچایا ہے، ہمیں بھی محنت اور مجاہدات کے راستے سے اس دین کو امت تک کے عام کرنا چاہیے. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. تحركوا 124,000 صحابي إلى العالم كله. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں میدان کے عرفات میں جو خطبہ دیا تھا اور صحابہ سے کہا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میرے دین کو پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک نشانی تمہارے پاس کیوں نہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد مکمل 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے زمین پر منتشر ہو کر کے دین کو عام کیا ہے. قبورهم تشهد لهم في باكستان قبورهم عمرو بن عبسة وصحابي ثانيين. اسی طریقے سے آج دیکھیے صحابہ جب یہاں سے نکلے ہیں تو ان کی نشانیات آج بھی پورے عالم کے اندر، دنیا کے اندر موجود ہیں. جیسے کہ پاکستان کے اندر میں
हज़रत كذلك في الهند عمرو بن عبسة. अमर बिन अरसा पाकिस्तान में है और हिंदुस्तान में نعم हिंदुस्तान أيضا हिंदुस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। रत्नागिरी रायगढ़ वगैरह के मकामात पर मिलते हैं। अम्बिया की भी कब्रें हैं। बहरकैफ हमारे सामने जो बात आ रही है वो दीन की इशाअत के एतबार से है, ना कि इन तजल्लियात को देख कर के हमें मुतासिर होना है। असल चीज़ दीन है, दीन पर इस्तिकामत हो और दीन की दावत का काम हमसे हो। لذلك إن شاء الله تعالى ما تبقي من عمرنا إن شاء الله نحن نبلغ الدين إن شاء الله. माशाअल्लाह हम सब इरादा करते हैं कि हम सब मिल कर के इंशाअल्लाह जब तक कि अल्लाह ने हयाती दी है हम दीन की तबलीग करते रहेंगे इंशाअल्लाह। الله قبولكم ما شاء الله جزاكم الله خير ما شاء الله. हम लोग الله माशाअल्लाह قبولكم. रफ़ीक़े हज स्टूल के إن شاء जरिए से الله إن यहाँ شاء पहुँचे हुए الله हैं। we'll meet each other in عليك الجنة. يا حبيبي والله أنا اسمي عبد الواجد. أوه عبد الواجد. عبد الواجد الحمد لله. يعني تقبل الله إن شاء الله. لنا في الهند ما شاء الله ما شاء الله. المدارس والمساجد ما والمكاتب. شاء الله تبارك. أنا كنت خارجا في سبيل الله سنة كاملة. الله أكبر الله بعد أكبر. النكاح. نظام الدين نحن بعد حضرنا. النكاح نعم النكاح أول، أيوة ما شاء الله الله بعد يتقبل. النكاح ثاني ما شاء الله اثنين. زوجتان زوجتان ما ما شاء شاء الله الله. ما شاء الله. وأنا أيضا زوجتان. ما شاء الله. مبروك مبروك. السلام عليكم الله هذا قبول صح. فما قال شاء الله تبارك وتعالى في نعم. القرآن المجيد نعم. فانكحوا ما طاب طاب لكم لكم من من النساء النساء مثنى مثنى. هذا الدين. أيوة ثلاثة ما شاء ورباع. الله تبارك الرحمن. أخبرهم. ولكن أحباب الهند أيوة هم لا يخافوا. يعرفون لا يخافون لا يعتمدون الله على الدين. أكبر الله أكبر. والله أكبر. الله يتقبل الله لا إن شاء الله. تنساني في دعائك وأنتم المستجاب. كذلك إن شاء الله. والله أنا فرحت بزيارتك. ونحن كذلك إن شاء الله. السلام عليكم. جزاكم الله عليكم خير. السلام.